نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الرابع زمیلی و زمیلتی۔ سبق نمبر 4 دوست کے بارے میں ہے۔ زمیل دوست کو کہتے ہیں، زمیلہ سہیلی کو کہتے ہیں۔ زمیلی میرا دوست و زمیلتی اور میری سہیلی۔ آج کے سبق اس بارے میں ہے کہ آپ عربی زبان میں اپنا دوست کا تعارف کیسے کروائیں گے۔ انظر واستمع واعد هذا زمیلی، یہ میرا دوست ہے۔ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ کسی چیز کی نسبت غائب کی طرف کریں کہ ایسے عموماً جو بات کرتے ہیں گفتگو کے دوران 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک متکلم ہوتا ہے، دوسرا مخاطب ہوتا ہے جس سے بات کی جاتی ہے، تیسرا وہ شخص ہوتا ہے مثال کے طور پر جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے مجلس میں موجود نہیں ہے، اس کو غائب کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی نسبت میں نے بتایا تھا متکلم کی طرف کرنے کے لیے یا لگاتے ہیں، جیسے اسمی میرا نام۔ کسی بھی چیز کی نسبت مخاطب کی طرف کرنے کے لیے آخر میں کاف لگاتے ہیں، جیسے اسمو کا آپ کا نام۔ لیکن کسی بھی چیز کی نسبت غائب مذکر کی طرف کرنے کے لیے آخر میں ہو لگاتے ہیں، ہاں۔ اسمہ، اس کا نام احمد ہے۔ احمد طبیب، احمد ڈاکٹر ہے، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ ہوا ذکی، وہ ذہین ہے۔ ذال کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہے ذہین، زا کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہے پاک۔ ھذا وھذا بیتہ، اور یہ اس کا گھر ہے۔ بیتہ کبیر، اس کا گھر بڑا ہے۔ یہ آپ نے اپنے دوست کے تعارف نامہ کروا دیا۔ آگے سہیلی کی تعارف نامہ کروا رہی ہے۔ مؤنث اسی جملے یعنی اسی مضمون کو مؤنث میں چینج کیا ہے۔ وَهَذِهِ زَمِيلَتِي، یہ میری سہیلی ہے۔ اسمها زینب، اس کا نام زینب ہے۔ دیکھیں چیز کی نسبت غائب مؤنث کی طرف کرنے کے لیے آخر میں ہا لگانا ہے۔ اسمها زینب، زینب طبیبۃ، زینب ڈاکٹر ہے۔ ہی ذکیۃ، وہ ذہین ہے۔ وَهَذَا بَيْتُهَا، اور یہ اس کا گھر ہے۔ بَيْتُهَا کبیر، اس کا گھر بڑا ہے۔ تو اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے تاکہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں عربی میں بتا سکیں۔ آگے کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں، ان کو جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے۔ طویل لمبے کو کہتے ہیں، قصیر چھوٹا۔ دیکھیں یہ طویل ہے، اس کے مقابلے میں یہ قصیر ہے۔ کبیر بڑا لارج، صغیر چھوٹا اسمال۔ دیکھیں یہ کبیر ہے، یہ صغیر ہے۔ سمین موٹا، نحیف پتلا، قوی طاقتور، ضعیف کمزور۔ کریم شریف آدمی کو کہتے ہیں۔ جمیل خوبصورت۔ مجتہد محنتی۔ کسلان سست، سست کو کہتے ہیں کسلان۔ کثیر بہت زیادہ۔ قلیل تھوڑے سے۔ مسکین غریب۔ وسخ گندا۔ یہ دیکھیں جیسے یہ ھذا البلاط وسخ، یہ جو ٹائل ہے یہ گندا ہے۔ بلاط کل پڑھا تھا نا آپ نے۔ غنی مالدار۔ بخیل کنجوس، ٹھیک ہے، یا غنی جو ہے وہ سخی، بخیل کنجوس۔ اب اس سبق کے تدریبات دیکھیے۔ التدریبات۔ التدریب الاول اجب عن الاسئلة التالية وفق الحوار السابق، سابق حوار کے مطابق ان سوالات کا جواب دیں۔ ما اسم زمیلی، میرے دوست کا نام کیا ہے؟ تو اب آپ جواب دیں گے اسم زمیلک احمد، آپ کے دوست کا نام۔ اسم زمیلک احمد، آپ کے دوست کا نام جو ہے احمد ہے۔ وما محنتہ، محنت کہتے ہیں جو ہے نا کوئی اس کی فیلڈ، شعبہ جس میں وہ کام کرتا ہے۔ جیسے آپ کس فیلڈ میں ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، اس کو عربی میں بولتے ہیں ما محنتک، آپ کی مصروفیات کیا ہے، یعنی ما محنتہ، اس کی فیلڈ کیا ہے، یعنی اس کی مصروفیات کس چیز میں ہے۔ ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہے۔ ما اسم زمیلتی، میری سہیلی کا نام کیا ہے؟ اسم زمیلتی زینب۔ حل ہی اسم زمیلتک زینب، آپ کی سہیلی کا نام زینب ہے۔ حل ہی ذکیہ، کیا وہ ذہین ہے؟ نعم ہی ذکیہ،
جی ہاں وہ ذہین ہے۔ کیف بیتھا، اس کا گھر کیسا ہے؟ بیتھا کبیر، اس کا گھر جو ہے وہ بڑا ہے۔ التدریب الثانی، استبدل کما فی المثالین مع تغییر ما یلزم۔ مثالوں کو دیکھیں اور جو ضروری تبدیلی ہے وہ تبدیلی کیجیے۔ مثال کے طور پر ھذا اب، اب کے آخر میں یا لگانا ہے، جیسے ھذا ابی، یہ میرے ابو ہیں۔ ھذہ امی، یہ میری والدہ ہیں۔ جو مذکر ہوگا اس کے شروع میں ھذا لگانا ہے، جو مؤنث ہوگی اس کے شروع میں ھذہ لگانے ہیں، اور اس کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے۔ ھذا اخی، ھذہ اختی، اخ بھائی کو کہتے ہیں، اخت بہن کو۔ ھذا مدرسی وھذہ مدرستی، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ التدریب الثالث، تیسری تمرین، ضع خبرا مناسبا فی الفراغ، خالی جگہوں کے لیے مناسب خبر کا انتظام کریں۔ جیسے ہوا طویل، وہ لمبا ہے، ہوا مذکر کے لیے آتا ہے، غائب کے لیے، طویل لمبا۔ اس کی ضد کیا ہے؟ ہی طویلۃ، وہ ایک عورت جو ہے وہ لمبی ہے۔ ہوا طویل وہی طویلۃ۔ ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، انت قصیر، تم جو ہے وہ چھوٹے ہو، یعنی لمبے کے مقابلے میں جو چھوٹا ہوتا ہے، شارٹ۔ وانت قصیرہ، تم چھوٹی ہو۔ زینب سمین، زید سمین، زید موٹا ہے۔ وزینب سمینۃ، زینب موٹی ہے۔ حسن جمیل، نہیں بلکہ حسن نحیف، حسن جو ہے وہ پتلا ہے۔ وحسنۃ نحیفۃ، حسنہ جو ہے وہ پتلی ہے۔ البیت صغیر، گھر چھوٹا ہے۔ والمدرسۃ صغیرۃ، مدرسہ بھی چھوٹا ہے۔ الاطار کبیر والسیارۃ کبیرۃ، گاڑی بڑی ہے، اور یعنی بس بڑی ہے اور گاڑی بھی بڑی ہے۔ ہوا قوی، وہ طاقتور ہے۔ ہی قویۃ، وہ بھی طاقتور ہیں۔ انت ضعیف، آپ کمزور ہو۔ وانت ضعیفۃ، اور آپ بھی کمزور ہو۔ ہوا غنی، وہ مالدار ہے، یا اسی طرح وہ جو ہے سخی ہے۔ اب اس کی مؤنث آخر میں گول تا لگانا ہے۔ ہی غنیۃ، وہ ایک عورت جو ہے مالدار ہے یا جو ہے سخی ہے، سخیہ۔ انت فقیر، آپ غریب ہو۔ وہی فقیرۃ، وہ بھی غریب ہے۔ الملح کثیر، نمک زیادہ ہے۔ والسلطۃ کثیرۃ، اور سلاد بھی زیادہ ہے۔ السکر قلیل، شکر یعنی چینی تھوڑا ہے۔ والقہوۃ قلیلۃ، اور قہوہ بھی تھوڑا ہے۔ المسجد نظیف، مسجد پاک ہے۔ والقریۃ نظیفۃ، گاؤں بھی پاک ہے۔ الثوب وسخ، کپڑا گندا ہے، وسخ۔ والغرفۃ وسخۃ، کپڑا بھی یعنی کمرہ بھی گندا ہے۔ علی نشیط، علی چست ہے۔ فاطمۃ نشیطۃ، فاطمہ بھی چست ہے۔ ہوا بخیل، وہ بخیل ہے۔ ہی بخیلۃ، وہ بھی بخیلہ ہے۔ تو اس طرح آپ نے مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کر کے اچھی طرح اس کو سمجھ کے یاد کرنا ہے۔ دونوں کلمات کو آپس میں ملائیں، قوی ضعیف، فقیر غنی، صغیر کبیر، نحیف سمین، قلیل کبیر، ایک دوسرے کے ازداد، یعنی طاقتور کمزور یہ ضعیف، فقیر ہے تو یہ غنی ہے، صغیر ہے تو یہ کبیر ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ ھذا، یہ اکمل الفراغات فی هذه الفقرہ، اس فقرے میں جو خالی جگہ ہے اس کو فل کریں۔ ھذا صدیقی اسمہ احمد ہوا طبیب، نہیں، احمد طبیب ہوا ذکی۔ وھذا بیتہ کبیر، وہذہ صدیقتی اسمها زینب، زینب طبیبۃ ہی ذکی، بلکہ ہی ذکیۃ یا ہی ذکیۃ، وھذا بیتھا کبیر۔ تو اس طرح آج کا سبق آپ کا مکمل ہو گیا،
اور اس میں کافی سارے اجداد آج آپ نے الحمدللہ پڑھ لیے، تو ان اجداد کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور ان کو استعمال میں لانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔